بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم پڑھیں گے تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے۔ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ ناک میں آواز لی جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنّے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ تنوین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ حرف کے آخر میں آتی ہے۔ اسی طرح حروف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جائیں گے۔ وہ لکھنے میں تو ہے لیکن پڑھے نہیں جائیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں، بادو زبر بang، الف لکھا گیا ہے لیکن ہم اس کو نہ تو روانگی میں پڑھیں گے اور نہ ہم اس کو جوڑوں میں پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے کل 4 قواعد ہیں۔ نون ساکن کا مطلب کہ نون کے اوپر اگر جزم لگی ہو، اور تنوین کا مطلب 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین کے کل 4 قواعد ہیں جو آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور باقی کل انشاءاللہ ایک کر کے بتائیں گے۔ جیسا کہ یہ دیکھیں، اظہار، ادغام، نون ساکن اور تنوین۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے، نمبر 1 اظہار کرنا، نمبر 2 ادغام کرنا، نمبر 3 اقلاب کرنا اور نمبر 4 اخفا کرنا۔ آج ہم آپ کو اظہار کا بتائیں گے۔ اظہار کا مطلب ہے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف آ جائیں تو اس لفظ پر غنہ نہیں کریں گے۔ ان 6 حروفوں کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ جو گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ 6 حروف، حمزہ ہا گلے کے آخری حصے سے، عین ہا گلے کے درمیان سے، غین خا گلے کے پہلے حصے سے۔ تو وہاں اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش کے بعد اگر یہ 6 حروف آ جائیں تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے اظہار کرنا۔ اظہار کا مطلب ہے کہ غنہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے اپنی کاپیوں پہ نوٹ کر لینا ہے تاکہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں اور ان چیزوں پہ غور کریں حروفوں پر تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ چلے آج کا ہم سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با دو زبر بنگ،
تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، بن تن سا. دو زبر کے بعد الف آ گیا، یہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اور با تا سا یہ مد اصلی ہے، ایک الف کی مقدار میں لمبے ہوں گے. اور یہاں پر سا پر میں نے وقف کیا ہے، سا دو زبر سن بنتا ہے اور یہاں پر ہم وقف کریں گے. وقف کی صورت میں ہم اس کی ایک زبر کو ختم کر دیں گے. جب ایک زبر اس کی ہٹا دی جائے گی تو یہ بن جائے گا سا زبر الف سا. تو اس کو ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے، یہ حروف مدہ بن جائے گا. جب بھی دو زبر کے بعد الف آ جائے تو اس کو ہم حروف مدہ پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار میں لمبا کریں گے. اور وقف کی صورت میں یہاں پر وقف ہوا وقف بالابدال، وقف بالابدال، کیونکہ ہم نے یہاں پہ خود بدلایا ہے، اس کی ایک زبر کو ہم نے خود ختم کیا ہے. تو روانگی سے ہم پڑھیں گے اس کو، بان تن سا. جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، جن حن خا. اس کے آخر میں پھر وقف بالابدال ہوا، دو زبر تھی، ایک زبر پڑھی جائے گی اور وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا. جیم تین حرفی حروف ہیں، مد فرعی ہے، باقی حا اور خا مد اصلی ہے. دو زبر کے بعد حا آ گیا ہے حروف حلقی کا، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے. دو زبر کے بعد اگر حا آ جائے تو وہاں پر ہم گنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، واضح کر کے ادا کریں گے. جن حن. دو زبر کے بعد خا آ گیا ہے تو ادھر بھی ہم اظہار کریں گے. اظہار کا مطلب ہے کہ گنہ نہیں ہوگا. جن حن خا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.